انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز اب کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ روس امریکہ جنگ کا تبل بج اٹھا، نیو ورلڈ آرڈر شروع، چین پاکستان جنگ لڑنے کو تیار، تیسری عالمی جنگ سٹارٹ، جو بائیڈن جاتے جاتے روس پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ دوسری جانب ٹرمپ کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو بائیڈن جاتے جاتے روس کے خلاف ایک بڑی جنگ کا وہ شروعات کر چکے ہیں۔ دنیا ایک بار پھر سنگین کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات سر جنگ کے بعد اب انتہائی نازک موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے حالیہ بیانات اور اقدامات نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے عہدے کے آخری دنوں میں روس کے خلاف مزید سخت فیصلے کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف چین اور پاکستان بھی اپنی افواج کو جنگی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، جبکہ روس اپنی فوجی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا ہے۔ جو بائیڈن کی حالیہ پالیسیوں میں اپنی صدارت کے دوران روس کے خلاف کئی پابندیاں جو بائیڈن نے پہلے عائد کیں، اور حالیہ دنوں میں ان اقدامات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی حکومت نے یوکرین کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد فراہم کی، جو روس کے خلاف جنگ میں استعمال ہو رہی ہے۔ بائیڈن کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ روس کو عالمی سطح پر تنہائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بائیڈن نے حالیہ تقریر میں کہا ہے کہ ہم روس کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ اس کے مقابلے میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو واضح طور پر خبردار کیا ہے، اگر امریکہ نے روس کے معاملات میں مداخلت جاری رکھی تو انتہائی سنگین نتائج ہوں گے۔ دوسری جانب پاکستان اور چین کی جنگی تیاریوں کی جو خبریں ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ چین جو پہلے ہی امریکہ کے ساتھ معاشی جنگ میں مصروف ہے، اب روس کا کھل کر ساتھ دے رہا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی فوج کو اعلیٰ درجے کی جنگی تیاریوں کے احکامات دیے ہیں، اور حالیہ رپورٹس کے مطابق چین نے اپنی جنگی بحری جہاز میزائل سسٹمز بحر الکاہل میں تعینات کر دیے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے روس پر حملہ کیا تو چین خاموش نہیں بیٹھے گا۔ پاکستان جو چین اور روس کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا ہے، اس وقت اپنی افواج کو ہائی الرٹ پر رکھے ہوئے ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے حالیہ دنوں میں فوجی قیادت کے ساتھ اہم اجلاس کیے ہیں، جن میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی بین الاقوامی جارحیت کے خلاف اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھل کر کھڑا ہوگا۔ یورپ پہلے ہی روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے باعث توانائی کے بحران کا شکار ہے، لیکن مشرقی وسطیٰ جو پہلے ہی جنگوں کی زد میں اس نئی کشیدگی کا بڑا شکار بھی بن سکتا ہے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ اب امریکہ نے جو بائیڈن ہے اس نے کھل کر یوکرین کو اقدامات کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین نے روسی سرزمین پر واقع رستوف کے علاقے میں فوجی ہوائی اڈے پر امریکی ساختہ طویل المسافت ٹیکٹیکل میزائلوں سے حملے کیے ہیں، ہم اس حوالے سے ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی فوج نے صبح راستوف کے شہر تانگاروف کے ہوائی اڈے پر مغربی ساختہ بلند خصوصیت کے حامل ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات کے نتیجے میں اس بات کا تعین ہوا ہے کہ اس حملے میں ایٹاسمس 6 میزائل استعمال کیے گئے ہیں، ان میں سے 2 کو پانتیسیر فضائی دفاعی نظام نے مار گرایا ہے، اور باقی ماندہ کو الیکٹرانک ذرائع سے بلاک کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ میزائلوں کے ٹکڑے گرنے سے فوجی اہلکار زخمی ہوئے، ایئرپورٹ سے تعلق رکھنے والے 2 عمارتیں، 3 فوجی کاریں، پارکنگ میں موجود سویلین گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے، اور مزید کہا گیا ہے کہ یہ حملہ مغربی ممالک کے ساتھ مل کر کیا گیا ہے۔ طویل الفاصلہ تک مار کرنے والا ہتھیار لاجواب نہیں رہے گا، اس سلسلے میں ضروری اقدامات وہ اٹھائے جائیں گے۔
اس کے علاوہ مزید کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن کی یوکرین کو روس پر امریکی میزائل داغنے کی جو غلطی ہے وہ پوری دنیا بھگت سکتی ہے۔ روسی انتظامیہ کی جانب سے صبح جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے، اگر امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ میزائل روس پر داغے جاتے ہیں تو ماسکو اس حملے کو یوکرین کی جانب سے نہیں بلکہ اس سے امریکی حملہ تصور کرے گا۔ کرملن کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ روس اور پوتن نے اپنے موقف کو بہت واضح کر دیا ہے کہ امریکہ کا یہ فیصلہ اس تنازع میں واشنگٹن کی شمولیت کی ایک نئی سطح کی نشاندہی کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ واضح ہے کہ سب کو توش ہونے والے بائیڈن انتظامیہ جلدی پر تیل کا کام کر رہے ہیں، اس تنازع میں پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ روس کی جانب سے یہ بیان امریکی صدر جو بائیڈن کے یوکرین کو روس میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی ساختہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو اجازت دینے کے طور پر کام آیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بی بی سی کے امریکہ میں پارٹنر سی بی ایس نیوز کو اعلیٰ امریکی عہدیداروں کی جانب سے اس حوالے سے تصدیق کی گئی ہے کہ صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو روس کے خلاف طویل فاصلے تک مار کرنے والے امریکی ساختہ میزائلوں کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فائنز نے کرملن کے اس بیان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے جس میں امریکہ پر یوکرین روس جنگ میں جلتی پر تیل چھڑکنے کا الزام لگایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور شمالی کوریا کی افواج کی اس جنگ میں شمولیت کی روسی حکمت عملی پر نظر رکھے ہوئے ہے اور امریکہ کی جانب سے روس پر واضح کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں یہ آگ روس کے یوکرین پر حملے کی وجہ سے لگی تھی اور بنیادی مسئلہ اس کا تسلسل ہے۔ زمینی حقائق کی جانب سے اشارہ کر رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ روس اب کسی دن روسی کرسک کے علاقے سے یوکرین کی افواج کو بے دخل کرنے کے لیے ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ یوکرینی امریکی فراہم کردہ ATMS کے حملے کے خلاف دفاع کے استعمال کر سکتا ہے جس میں فوجی اڈوں، بنیادی ڈھانچے اور گولہ بارود ذخیرہ کرنے والے مراکز سمیت روسی اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی امریکہ کی جانب سے دور تک مار کرنے والے میزائلوں کے استعمال پر پابندی ہٹانے کے بارے میں کئی ماہ سے کوششیں کر رہے تھے تاکہ یوکرین کو روس میں اہداف کو نشانہ بنانے کا جو ہے وہ موقع مل سکے۔ انہوں نے رواں برس ستمبر میں کہا تھا کہ روس اسے نیٹو کی جنگ میں براہ راست مداخلت کے طور پر دیکھے گا۔ پیوتن نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیٹو ممالک امریکہ اور یورپی ممالک روس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ لانگ رینج میزائل ATM جو دراصل امریکہ کی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کی جانب سے بنائے جاتے ہیں، ان میزائلوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 300 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ انہیں ان کی رفتار کی وجہ سے تباہ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ ہتھیار یوکرین کو سپورٹ پیکج کے طور پر دیے جاتے رہے ہیں اور یہ اس پہلے یوکرین نے کرائمیا میں استعمال کیے ہیں۔ مقامی اطلاعات کے مطابق یوکرین مقبوضہ یوکرین اور کرسک کے علاقے میں ایک زیادہ عرصے سے یہ میزائل امریکی اسلحے کا استعمال بھی جو ہے وہ کر رہا ہے۔